अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल कलम की आयत नंबर 1 ता 33 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन वला तुति कुल्ल खल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नति इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फतवाफ़ अलैहा त्वाइफुम मिर रब्बिका व हुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीमी फ़तनादौ मुस्बिहीन अनिग़दू अला खर्सिकुम इन कुन्तुम स्वारिमीन फंतलकू वहुम यतखाफतून
اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على خرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ قلم مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی کہ خلق بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، درشت خو اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کے کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔
امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے. ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی. کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے. موزے ناظرین یاد ہے جس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ نون کی تفسیر اس کی ابتدا سے. اس سورت کا نام سورہ نون و سورہ قلم ہے. یہ سورہ مکیہ ہے. اس میں 2 رکوع 52 آیتیں 300 کلمے 1256 حروف ہیں. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی. اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی و دنیاوی مصالح و فوائد وابستہ ہیں، اور یا قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے. یعنی اعمال بنی آدم کے نگہبان فرشتوں کے لکھے کی قسم. اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے. اس نے تم پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، فصاحت نامہ، عقل کامل، پاکیزہ خصائل، پسندیدہ اخلاق عطا کیے. مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے. ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا. اس میں کفار کے اس مقولے کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا تبلیغ رسالت و اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا. یعنی اہل مکہ بھی جب ان پر عذاب نازل ہوگا دین کے معاملہ میں ان کی رعایت کر کے کہ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر مراد ہے. جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے مراد اس سے یا ولید بن مغیرہ ہے یا اسود بن یغوث یا اخنس بن شریک. آگے اس کی صفتوں کا بیان ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے. بخیل نہ خود خرچ کرے نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے معنی میں یہ فرمایا ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا. فاجر، بدکار، بد مزاج، بد زبان یعنی بدگو ہر تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا. عجب مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 کو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا حال مجھے معلوم نہیں. یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، تو اس سے ہے. فائدہ: ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرما دیے. اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، اور اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی. یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ اس کے لیے سبب آر ہو. آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی اور اس کی ناک دغیلی ہو گئی.
کہتے ہیں کہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ اس باغ کا نام زردان تھا۔ یہ باغ صنعاء یمن سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر سرے راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے فقراء لے لیتے اور باغ میں بستر بچھا دیے جاتے۔ جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح تڑکے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ میں چل کر میوے توڑ لیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو، یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے، یعنی باغ پر، یعنی ایک بلا آئی بحکم الہی، آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر گئی۔ وہ باغ اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں۔ یہ صبح تڑکے اٹھے کہ کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے، اور وہ تمام میوہ اپنے قبضے میں لائیں گے، یعنی باغ کو کہ اس میں میوے کا نام و نشان نہیں، یعنی کسی اور باغ پر پہنچ گئے، ہمارا باغ تو بہت میوہ دار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچانا کہ اپنا ہی باغ ہے تو بولے اس کے منافع سے مسکینوں کو نہ دینے کی نیت کر کے، اور اس ارادہ بد سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور باپ دادا کے نیک طریقہ کو چھوڑا۔ اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدے پر بار کیا جاتا تھا۔ اے کفار مکہ، ہوش میں آؤ، یہ تو دنیا کی مار ہے، عذاب آخرت کو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرمانبرداری کرتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تقیمیہ تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے سب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے سلسلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے یہ رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو دیکھ لیکن تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔